وہاں پر وزیر اعلیٰ بنی ہے جو اپنے حلقے سے ہار چکی ہے. غیرت شرم نام کی ایک چیز رتی برابر ان کے اندر نہیں ہے. کس منہ سے یہ عمران خان کی یا ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کبھی کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کی آخری امید نواز شریف. آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا. غیرت نام کی ذرا بھی چیز ہوتی تو یہ اسی وقت ہی ٹکٹ کرا کے یا واپس بھاگ جاتے یا عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم قوم کے مجرم ہیں، ہم قوم کے قصوروار ہیں اور اسی وجہ سے قوم نے ہمیں مسترد کیا ہے. قیدی نمبر 804 نے یہ ثابت کر دیا کہ قیدی نمبر 804 کپتان عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، اور قوم نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا کہ کھمبے کو جو ٹکٹ دینے کی بات کرتا تھا کپتان عمران خان، کھمبا بھی جیتا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج بیسیکلی آپ سب دوستوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کپتان عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے آپ کو بلایا گیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے. قوم کے سامنے ہم حقائق رکھنا چاہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جس میں کپتان عمران خان یا بشرا بی بی صاحبہ وہ ٹرسٹی تھیں، اسی طرح توشہ خانہ کیس جس میں واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں پہلے خان صاحب کو ٹرائل کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے سزا سنائی اور انہیں جس طرح سے چند منٹوں کے اندر، جہاں پر کوئی قانونی پروسیجر جو ہے فالو کیے بغیر، گھر میں پولیس جس طرح سے گھسی، بیڈ روم تک داخل ہوئی، جس طرح سے 9 مئی کو خان صاحب کو اغوا کیا گیا، اسی طریقے سے اغوا کر کے لے کر آئے اور دوسری دفعہ پھر توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنائی گئی. آپ نے دیکھا کہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کوئی بھی تو اس کے خلاف قانونی طور پر ایک کیس چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر تین کارروائیاں چلائی گئیں. خان صاحب کو مکمل طور پر نہ توشہ خانہ کیس میں، نہ القادر ٹرسٹ کیس میں، اور نہ ہی عدت کے دوران نکاح کیس میں خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو حق دفاع دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وکیلوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور سرکار نے اپنی طرف سے ہی پراسیکیوٹر اپوائنٹ کر کے خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو چند دنوں میں سزا سنائی گئی، جس میں قانون آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سزا سنانے کا جو فیصلہ یہ کیا گیا تھا، جو کہ لندن ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کی پاداش میں یہ ساری کارروائی اس لیے ڈالی گئی تھی کہ لوگوں کے اندر 8 فروری کے حوالے سے اس سے پہلے ایک مایوسی پیدا ہو کہ کپتان عمران خان یا ان کی فیملی یا پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور لوگ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کپتان عمران خان نے 200 کیسز کا جس طرح دلیری سے، بہادری سے، جرأت سے مقابلہ کیا، آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیشہ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی کپتان نے ہمیں حوصلے کی بات کی، ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سزا سنانا چاہتے ہیں. عدالت کے اندر خان صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے سزائے موت سنا دیں، میں نہیں ڈرتا کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور سزا آپ سنائیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کم سے کم مجھے یہ ضرور آپ کریڈٹ دیں گے کہ میں نے یہ جو امریکہ کی جنہوں نے غلامی کی اور اس غلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مداخلت کر کے ایک آئینی وزیر اعظم کو جس طریقے سے عدم اعتماد لے کر ہی آئے، جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگا کر جس طرح سارا یہ پروسیس کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ننگا کیا ہے، یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہی پتہ چلا کہ انہیں سزا سنا دی گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ خود چل کر اڈیالہ جیل کے اندر تشریف لے گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں مجھے اریسٹ کیا جائے. انہوں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا کہ میڈیکل کا بہانہ بنا کر یا وہاں سے بھاگ جائیں جس طرح یہ لندن پہلے بھاگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں اور دونوں کپتان ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں وہ قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج بھی اگر وہ چاہیں تو 1 منٹ میں باہر آ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہمارے ادارے آزاد ہوں, قانون کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو اور یہ قوم ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے کبھی آئین توڑا. الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا کہ بار بار ہم یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن جس بائسنس کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا, کپتان عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے ابھی بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہیں. جس طرح سے انہوں نے اجلاس بلایا جو کہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے اور آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جن جن لوگوں نے چاہے وہ الیکشن ڈیلے کے اندر انہوں نے اس پروسیس کا حصہ بنے, جنہوں نے الیکشن ڈیلے کیا وہ سارے یا جنہوں نے جس موقع کے اوپر آئین توڑا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آج ملاقات کا دن ہے لیکن آج انہوں نے میری ملاقات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب ملاقات ہوئی تو باہر آ کے ہم نے بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں, کس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے اس کی منظوری کرتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے. ڈاکٹر فیصل جو ان کے ڈاکٹر ہیں, معالج ہیں, ان کو اجازت دی جائے لیکن اجازت نہیں دی گئی. دوسری ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں قید ہیں, بچے قید ہیں, جو لوگ قید ہیں, جہاں پر دوسرے قید ہیں میں بھی وہاں پر رہنا چاہتی ہوں. عجیب طریقے سے بہانہ بنایا گیا, کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, کہا گیا کہ وہاں پر جیل کے اندر جگہ نہیں ہے, کہا گیا کہ وہ سابقہ خاتون اول ہیں تو اس لیے ان کو وہاں پر ہم جو ہے اجازت نہیں دے رہے یا وہاں یہ مجبوری ہے. یہ سارے بہانے ہیں اور سننے میں یہ آیا کہ کسی طریقے سے کپتان عمران خان کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر کے انہیں زمان وہاں پر بنی گالا میں شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نیوز ملی لیکن واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان نے انکار کیا ہے, بی بی صاحبہ نے انکار کیا ہے اور بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں کپتان عمران خان اپنے خاوند کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں, یہ کبھی بھی ہمیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ مجبور کر سکتے ہیں, جتنے مقدمات انہوں نے کرنے ہیں کریں, ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اندر دھاندلی کی گئی ہے فارم 45 کے مطابق ہم واضح طور پر پورے پاکستان میں جیتے ہیں اور واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ جتنی دھاندلی کی گئی اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے. فارم 45 کے مطابق ہمارے امیدوار جیت گئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارم 47 میں دھاندلی کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ہم کسی صورت ان کی کوشش کو جو انہوں نے پلان لندن میں بنایا تھا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے. خان نے ہفتے کے روز کال دی ہے اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور یہ جو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنی ہے جو اپنے حلقے سے ہار چکی ہے, غیرت شرم نام کی ایک چیز رتی برابر ان کے اندر نہیں ہے. کس منہ سے یہ عمران خان کی یا ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, کبھی کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کی آخری امید نواز شریف. آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا. غیرت نام کی ذرا بھی چیز ہوتی تو یہ اسی وقت تھی ٹکٹ کرا کے یا واپس بھاگ جاتے یا عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم قوم کے مجرم ہیں, ہم قوم کے قصوروار ہیں اور اسی وجہ سے